السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بیٹا جی، آج ہم نے الدرس السادس جیم کی آیات کی انشاءاللہ تلاوت کرنی ہے اور اسے سمجھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہ تکونوا، تم ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی مانیں جنہوں نے آذوا، اذیت دی، موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ، پھر بعیب ثابت کر دیا اللہ نے، مما، اس سے جو قالو، ان سب نے کہا، وکانا، اور تھے وہ، عند اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وجیہا، آبرو والے۔ مومنوں، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عیب لگا کر رنج پہنچایا، تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ موسیٰ اپنے آپ کو بڑا چھپا کے اور جو ہے ہم سے ڈھک کے رکھتا ہے، کبھی اس نے ہمارے اوپر جو اپنے آپ کو عیاں نہیں کیا، یعنی کہ اپنے جسم کو جو ہمارے اوپر عیاں نہیں کیا، لازمی موسیٰ کو کوئی نہ کوئی بیماری یا عارضہ لاحق ہوگا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے عیب لگایا۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ ایک تالاب میں نہا رہے تھے، اپنے کپڑے انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر رکھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بے عیب ثابت کرنا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ تم ان کے کپڑے لے کر چل پڑو۔ اب کیا ہوا کہ وہ پتھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کپڑے تھے وہ لے کر آگے دوڑنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے کپڑے مجھے دے دو، میرا لباس مجھے واپس دے دو۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے دوڑتے گئے اور وہ پتھر آگے رہا، اور اس طرح سے ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے عیب ہے، ان کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نقص یا کوئی عارضہ انہیں لاحق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہی چیز بیان کی جا رہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے بے عیب ثابت کر دیا۔ جی، اس کے بعد اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وقولوا، اور تم سب کہو، قولا، بات کہنا، سدیدا، سیدھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں، خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو۔ یصلح لکم، یصلح، وہ اصلاح کر دے گا تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال کی، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ومن، اور جو کوئی بھی، یطیع، اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقد، پس تحقیق، فاز، وہ فلاح پا گیا، فوزن، فلاح پانا، عظیما، بہت ہی بڑی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعمال درست۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت کرے گا، پس تحقیق وہ بڑی مراد پا گیا۔ انا، بے شک ہم نے، عرضنا، ہم نے پیش کیا، امانت، اس امانت کو، کس کو؟ قرآن پاک کو، علی، اوپر، سماواتی، آسمانوں کے اوپر، والارض، اور زمینوں کے اوپر، والجبالی، اور پہاڑوں کے اوپر، فابینا، پس انہوں نے انکار کر دیا، ان، یہ کہ یحملنا، کہ وہ اسے اٹھائیں، واشفقنا، اور وہ ڈر گئے، منہا، اس سے، وحملہا، اور اٹھا لیا اس کو، انسان نے، انہو، بے شک وہ، کان ہے، ظلومن، کیا ہے؟ ظالم، جہولا، اور جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اس امانت کو ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ پیش کیا، لیکن انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے۔ لیکن انسان اتنا ظالم اور جاہل تھا کہ اس نے اسے اٹھا لیا، یعنی کہ آسمان، زمین اور پہاڑ، انہوں نے اس بڑی بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، اس لیے کہ اس کو اٹھا لینا، اس کی ذمہ داری لے لینا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اگر ذرا سی بھی خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انسان کتنا جاہل اور ظالم ہے کہ اس نے اتنی بڑی امانت کو اٹھا لیا، یعنی کہ جاہل کیسے ہو گیا
کہ یہ بہت ہی بڑی امانت ہے، اگر اس کے اندر خیانت ہوگی، اگر اس کے مطابق عمل نہ کیا، اس کو صرف پڑھنے تک رکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب اور اس کا غصہ جو ہے ہمارے اوپر نازل ہو سکتا ہے۔ جاہل کیسے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اتنی بڑی ایمانت کو جو ہے وہ اپنے سر پہ لے لیا، کہ اس کا جو ہے مجھے حق بھی ادا کرنا ہے۔ قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ پہلا تو حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم کیا کریں، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھیں، دوسرا حق ہے اس کو سمجھیں، تیسرا حق ہے کہ سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں، اور چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ خود بھی عمل کر لیا، اب دوسروں کو بھی جو ہے اس کی ترغیب دلانا، دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات دینا۔ قرآن پاک کے یہ حقوق ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جاہل اور ظالم کہا کہ اس نے اس کو اٹھا تو لی، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ میں نے کس طرح سے جو ہے وہ جو ہے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ لیعذب، تاکہ عذاب دے اللہ منافقین، منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ اور توبہ قبول کرے اللہ علی المؤمنین، مومن مردوں کی، والمؤمنات اور مومن عورتوں کی، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ امانت میں نے دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اندر احکامات اوامر و نواہی ہیں، اس کس وجہ سے ہیں، اس لیے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، اور جو عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربانیاں کرے گا، انہیں ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں پر دل پسند اور عیش کی زندگی ہوگی۔ لیکن اگر انکار کر دیا، کفر کیا، شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور بے شک اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور مہربان، کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔